بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس خبر کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی وزیر سرمایہ کاری اور شاہی دیوان کے مشیر کی ریاض میں ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مختلف اقتصادی اقدامات پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کے ساتھ مضبوط اقتصادی تعاون کی کوششوں اور عزم پر سعودی وزیر خالد الفلاح سے شکریہ ادا کیا۔ سعودی وفد کے دورہ پاکستان کے دوران سرمایہ کاری اور تجارتی معاہدوں کی شکل میں مثبت نتائج سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر آج قطر جائیں گے۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ثانی سے ملاقات ہوگی۔ دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی بزنس مین ایسوسی ایشن کے وفود وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ دونوں ممالک تجارت اور سرمایہ کاری میں تعاون کے نئے مواقع تلاش کریں گے۔ وزیر اعظم ثقافتی نمائش منظر کا افتتاح بھی کریں گے۔ لندن میں سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی پر حملے کا واقعہ۔ وفاقی وزیر داخلہ نے نادرا کو حملہ آوروں کی شناخت کے لیے فوری اقدامات کا حکم دیا۔ کہا فوٹیجز کے ذریعے حملہ آوروں کی نشاندہی کی جائے۔ حملہ آوروں کے شناختی کارڈ، بلاک اور پاسپورٹ منسوخ کیے جائیں گے۔ کسی کو بھی اس طرح کے حملے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آگے بڑھتے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ اسموک کے معاملے پر بھارت سے بات کرنا ہوگی۔ اسموک سیاسی نہیں انسانی مسئلہ ہے۔ سوچ رہی ہوں بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو خط لکھوں۔ اسموک کے مسئلے پر بات سے ڈپلومیسی کی ضرورت ہے اور ہواؤں کو نہیں پتہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان بارڈر ہے۔ جب تک دونوں پنجاب مل کر اقدامات نہیں کرتے اسموک سے نہیں لڑ سکتے۔ وہ لاہور میں دیوالی کی تقریب سے خطاب کر رہی تھی۔ آج کل پاکستان میں پنجاب کے اندر خصوصاً لاہور میں ایشو ہے اسموگ کا، تو یہ ڈپلومیسی ہمیں انڈیا کے ساتھ کرنی ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ انڈین چیف منسٹر جو پنجاب کے چیف منسٹر ہیں ان کو خط لکھوں کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے، انسانی مسئلہ ہے جس کے اوپر اگر ہم بھی اقدامات اٹھا رہے ہیں تو انڈین سائڈ سے بھی میچنگ رسپانس ہونا چاہیے۔ ہواؤں کو تو نہیں پتا کہ بیچ میں لکیر ہے۔ میں نے ان کو 20 دسمبر کو یہ کہا ہے کہ اس مائنورٹی کارڈ کو ہمیں لانچ کرنا ہے جو 3 مہینے میں ان کو 10,500 روپیہ اس کارڈ کے تھرو ملے گا۔ اگلے مالی سال میں نہ صرف ہم بینیفیشریز کی تعداد، کارڈز کی تعداد، فیملیز کی تعداد کو بڑھائیں گے بلکہ اس 10,500 کے اماؤنٹ کو بھی بڑھائیں گے۔ آپ میرا حصہ ہیں، آپ میرے لیے اتنے ہی محترم ہیں، اتنے ہی مجھے عزیز ہیں، مجھے آپ سے اتنا ہی پیار ہے جیسے مجھے کسی اور سے ہے، پنجاب کے ہر فرد سے ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز دیوالی کی تقریب کی میزبان بن گئیں۔ 1400 ہندو خاندانوں میں 15 ہزار روپے کے چیک تقسیم کیے۔ اقلیتی برادریوں کے لیے خصوصی کارڈ کے اجراء کا اعلان بھی کیا۔ مائنورٹی ورچوئل پولیس اسٹیشن، مائنورٹیز کے محلے، گلیوں کے ڈیولپمنٹ کا بھی اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ہندو خواتین سے مل کر کیک کاٹا۔ اسموگ کے خاتمے کی کاوشوں کے لیے بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو خط لکھنے کا اعلان کیا۔ سپریم کورٹ میں ملازمین کی معلومات دینے سے متعلق درخواست پر سماعت۔ جسٹس اطہر من اللہ کا اضافی نوٹ جاری۔ لکھا اپنے بھائی قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ کیس کے فیصلے میں اضافی رائے دینا چاہتا ہوں۔ معلومات تک رسائی کا حق آئین کے آرٹیکل 19 میں دیا گیا۔ کوئی حکومت یا ادارہ معلومات تک رسائی کے بنیادی حق سے محروم نہیں کر سکتے۔ عوامی اعتماد ختم ہوا تو عدلیہ کی آزادی کمزور پڑ جائے گی۔ سپریم کورٹ کے پاس تلوار یا خزانے کا کوئی کنٹرول نہیں۔ سپریم کورٹ کی قوت صرف عوام کا اعتماد ہے۔ معلومات تک رسائی کا حق بدعنوانی کے خلاف ایک قلعہ ہے۔ درست ہے آرٹیکل 19A کے بنیادی حق کا استعمال مناسب پابندیوں کے تابع ہے۔ آرٹیکل 8 ریاست کو ایسی قانون سازی سے روکتا ہے جو بنیادی حقوق کو ختم یا محدود کرے۔ سپریم کورٹ بنیادی حقوق کے تناظر میں دیگر اداروں کے اقدامات کا عدالتی جائزہ لیتی ہے۔ سانحہ 9 مئی GHQ حملہ کیس، بانی PTI سمیت دیگر ملزمان پر 8 نومبر کو فرد جرم عائد ہوگی۔ عدالت نے ملزمان کو چالان کی نقول تقسیم کر دی۔ ATC میں شیخ رشید، شبلی فراز، عمر ایوب سمیت 79 ملزمان کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ GHQ حملہ کیس کو 9 مئی کے دیگر کیسز سے الگ کیا گیا تھا۔ 9 مئی کے واقعات کے کیس میں کامران بنگش، تیمور جھگڑا، ارباب عاصم اور عرفان سلیم بری، ارباب شیر علی، مینا خان، یونس ظہیر، فضل الہی سمیت تمام ملزمان بری کر دیے گئے ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت پشاور میں کیس کی سماعت ہوئی۔ کامران بنگش نے کہا پہلے دن سے بول رہے تھے مقدمات جھوٹ پر مبنی ہیں۔
بلوچستان نیشنل پارٹی اختر بینگل کے رہنما اختر حسین لانگو اور شفیق محمد کے خلاف تھانہ سیکریٹریٹ میں درج مقدمے کا کیس عدالت نے دونوں رہنماؤں کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ ATC اسلام آباد کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ اسلام آباد میں وال چاکنگ اور پمفلیٹس کی تقسیم پر پابندی، خلاف ورزی کرنے پر 4 افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ DC اسلام آباد کی تمام اسسٹنٹ کمشنرز کو کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت، کہا شہر میں کسی بھی قسم کی وال چاکنگ پر پابندی عائد ہے، پمفلیٹس کی تقسیم اور پوسٹرز آویزہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ کراچی میں شیر شاہ پل پر تیز رفتار ٹرالر سے کنٹینر موٹر سائیکل سوار پر گر گیا۔ حادثے میں شہری جاں بحق، کنٹینر کا ڈرائیور موقع سے فرار۔ حادثے میں ایک کار کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا 26ویں ترمیم کے کسی نقطے پر کسی کو اعتراض ہے تو بتائے، نئی ترمیم کسی فرد واحد کے لیے نہیں، دنیا میں دیکھ لیں کہ ججز لگانے کا اختیار کس کے پاس ہے۔ جب تک سیاسی عدم استحکام ہوگا، معیشت ترقی نہیں کر سکتی۔ ڈائیلاگ کے بغیر کوئی راستہ نہیں نکلتا۔ وہ لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ اگر اس 26ویں آئینی ترمیم کے کسی ایک نقطے پر کوئی شخص معترض ہے تو ذرا بتائے کہ کیا بات ہے۔ اگر ججز لگانے کا اختیار ویسٹ میں آپ چلے پوچھ گچھ کرتے ہیں سامنے کھڑا کر کے کہ بتاؤ کیسے تھا یہ، ہم لڑائی بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اس کے نتیجے میں سیاسی عدم استحکام بڑھتا چلا جاتا ہے، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان سٹیٹ کو ہوگا، اس کا نقصان سوسائٹی کو ہوگا، سٹیزن کو ہوگا، اس کا نقصان جو ہے اب مجموعی طور پر کبھی معیشت ترقی نہیں کر سکتی جب تک سیاسی عدم استحکام رہتا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا 26ویں ترمیم کے کسی نقطے پر کسی کو اعتراض ہے تو بتائے، نئی ترمیم کسی فرد واحد کے لیے نہیں، دنیا میں دیکھ لیں کہ ججز لگانے کا اختیار کس کے پاس ہے۔ جب تک سیاسی عدم استحکام ہوگا، معیشت ترقی نہیں کر سکتی۔ ڈائیلاگ کے بغیر کوئی راستہ نہیں نکلتا۔ وہ لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ اگر اس 26ویں آئینی ترمیم کے کسی ایک نقطے پر کوئی شخص معترض ہے تو ذرا بتائے کہ کیا بات ہے۔ اگر ججز لگانے کا اختیار ویسٹ میں آپ چلے پوچھ گچھ کرتے ہیں سامنے کھڑا کر کے کہ بتاؤ کیسے تھا یہ، ہم لڑائی بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اس کے نتیجے میں سیاسی عدم استحکام بڑھتا چلا جاتا ہے، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان سٹیٹ کو ہوگا، اس کا نقصان سوسائٹی کو ہوگا، سٹیزن کو ہوگا، اس کا نقصان جو ہے اب مجموعی طور پر کبھی معیشت ترقی نہیں کر سکتی جب تک سیاسی عدم استحکام رہتا ہے۔